پھر بھی اگر 7 دنوں میں آپ کے وظیفے نے کام نہ کیا، بے ذمہ دار ہوں گا، مجھے پھانسی پہ چڑھا دیں، آپ بے شک مجھے جو سزا دینا چاہیں مجھے کو ٹرائی کریں ایسی حاجت کے لیے جب آپ نے زندگی میں بہت وظائف پڑھے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تب ہوگا جب کوئی معجزہ ظاہر ہوگا، تو اس وظیفے کو کریں اور پھر دیکھیں کہ 7 دن میں کس طرح آپ کی حاجت پوری کی۔ جو آخری 2 آیات ہے وہ تو ویسے ہی بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن آج جو میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں آپ کو کسی جگہ نہیں ملے گا۔ یہ مجھے بہت بڑے شیخ سے ملا تھا جو آج آپ کو تحفتاً دے رہا ہوں۔ 7 دن کا وظیفہ ہے، 7 دنوں میں آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے، 7ویں دن ایسا معجزہ دیکھیں گے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا کہ آپ نے کبھی خواب و خیال میں دوربین لگا کر بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھیں صرف 7 دن میں انشاءاللہ۔ اس کا ایک خاص لیمٹ ہے، خاص طریقہ ہے، خاص تعداد ہے جو آپ نے ایک روز اس طرح پڑھنا ہے، دوسرے روز اس طرح پڑھنا ہے، تیسرا روز تیسرے طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو ایک خاص طریقہ ہے جو آپ کو اس ویڈیو کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملے گا، کیونکہ میرا شیخ جس سے مجھے ملا ہے وہ اس دنیا فانی سے کب کے کب رخصت ہو چکے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ تحفتاً اپنے سینے کا راز آج بتا رہا ہوں۔ آپ یہ وظیفہ اس وقت پڑھیں جب آپ دیکھیں کہ میری حاجت کسی طریقے سے پورا نہیں ہو رہا، آپ کو ایسا کوئی معاملہ لگ رہا ہو کہ یہ کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے جو یہ حاجت پوری ہو۔ آپ نے زندگی بھر وظائف پڑھے، تھک گئے وظائف سے، تو آئیے آج 7 دن تک وظیفہ پڑھیں اور پھر اس کے کمالات، معجزات، کرامات اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تو پھر بتا دینا۔ تو آئیے، اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ میں آپ کو یہی کہتا ہوں، میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، کسی لالچ، کسی خود غرضی کی بنا پر یہ نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، میرا یہ کام کرو تو تب آپ کو اجازت ہے، لائک کرو، کمنٹ کرو، یا میری کوئی حاجت پوری کرو، نہیں اتنے پیسے دو، نہیں کوئی اتنا ہدیہ دو تو آپ کو اجازت ہوگا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بس آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ ہمیں جو مشائخ سے جو وظیفے کا طریقہ، جو اجازت ملی ہے اسی طریقے سے ملی ہے، اور آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہوں، کسی کا بھی وظیفہ پڑھتے ہوں، تو بھائی چینل سبسکرائب کرنے سے آپ کو اجازت نہیں ملتی، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سراسر دھوکہ ہے، یہ صرف اپنے چینل کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو ایسے وظائف کام بھی نہیں کرتے، یہ خود غرضی ہے۔ وظیفے کا 4 شرائط، ہر وظیفے کے لیے یہ 4 شرائط ہیں۔ آپ میرا وظیفہ پڑھیں یا دوسرے کا۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو ٹک وظائف پڑھتے جائیں، اپنے آپ کو تھکاتے جائیں، تھکتے جائیں، آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ یہی آپ کا رونا ہوگا کہ بھائی میں نے تو بہت وظائف پڑھے، کام نہیں کرتا۔ کیا کام کرے گا؟ آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز شرط ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھو گے تبھی اجازت ہے۔ دوسری شرط، رزق حلال کی طرف، کیونکہ میرے حبیب، اللہ کے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام، جس کا لباس حرام، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ بیت اللہ کے سامنے بھی وہ دعا مانگے، وظیفے پڑھے، تو وہ کام نہیں کرے گا کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو۔ تو حرام مال سے بچ کر رہیں۔ تو یہ تو جھوٹ نہیں ہے نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حرام سے بچ کر رہیں، رزق حلال کی طلب کریں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد آپ کو ہے؟ اللہ پہ شک تو نہیں کر رہے کہ میرا وظیفہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اللہ پہ یہ تو اس کے سامنے ہوتا ہے جب اس کے دونوں باتیں ہونا، یعنی وہ کام کر بھی سکتا ہے اور کر بھی نہیں سکتا، تو اللہ کے سامنے تو وہ بات نہیں ہے۔
وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے سامنے کوئی ناممکن چیز بھی نہیں۔ تو آپ نے اعتماد اللہ پہ پورا یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میرا اللہ کر تو سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے سامنے کوئی ناممکن ہے ہی نہیں، ضرور انشاءاللہ میرے وظیفے کو قبول کرے گا، میری دعا قبول فرمائے گا، بہت مہربان بھی ہے، کریم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن و گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، تو اگر کوئی شک کر رہا ہو تو اسی کے مطابق اس کا وظیفہ رد ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد کامل ہو۔ چوتھی بات آخری کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ بھی دے رہا ہوں 7 دن کا، تو ایک خاص ترتیب کے ساتھ۔ تو کیا آپ کو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت صحیح آتی ہے؟ صحیح پڑھ سکتے ہیں آپ؟ اس پر قادر ہیں یا غلط پڑھتے ہیں؟ اگر غلط پڑھتے ہیں تو کیا کام کرے گا بھائی؟ تو ان 4 شرائط کی روشنی میں آئیں وظیفے کی طرف۔ پھر بھی اگر 7 دنوں میں آپ کے وظیفے نے کام نہ کیا تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا، بے ذمہ دار ہوں گا، مجھے پھانسی پہ چڑھا دیں۔ آپ بے شک مجھے جو سزا دینا چاہیں مجھے دے دیں، لیکن 4 شرائط یاد رکھیں، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف۔ آپ نے رات کو اٹھنا ہے، رات کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے صلاۃ توبہ کے 2 رکعت پڑھنے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کے سامنے توبہ کرنے کے لیے کہ میں نے گناہ کیے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں خوب دل سے۔ اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور صلاۃ حاجت کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف اور 11 بار، پہلی رات آپ نے 11 بار صرف سورہ توبہ کے آخری 2 آیات پڑھنی ہے۔ کتنا؟ 11 بار، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف، اور پھر خوب دل سے رو رو کر اپنی حاجت مانگے۔ دوسری رات پھر اٹھیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ وظیفہ آپ نے جمعہ سے شروع کرنا ہے، یہ نہ جمعہ کا دن ہوگا اور ہفتے کی رات ہوگی، اور پھر جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات کو شب جمعہ کو ختم کرنا ہے۔ شب جمعہ کو آخری رات ہوگا آپ کے وظیفے کا، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ تو پہلی رات آپ نے، ہفتے کی رات، جمعہ کا دن ہوگا، ہفتے کی رات ہوگی، آپ نے شروع کرنا ہے صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت، پھر 11 بار درود شریف، پھر 11 بار سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، اور پھر 11 بار درود شریف، پھر دعا۔ دوسری رات آپ اٹھیں گے تو پھر اسی ترتیب سے تو یہ 2 کام کرنے ہیں، یہ 2 کام تو اسی ترتیب سے کرنے، صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت، 2 رکعات، اس کے بعد 11 بار درود شریف، اور توبہ کی آخری 2 آیات آپ نے 11 پڑھا تھا، ابھی اس کے ڈبل پڑھنے آج، تو کتنا ہوا؟ 22 مرتبہ۔ آج آپ نے 22 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تیسری رات آئے گی اور پھر آخر میں 11 بار درود شریف، یاد رکھیں، اور پھر دعا۔ تیسری رات آئے گی تو اب اسی ترتیب سے صلاۃ توبہ کے 2 رکعت، صلاۃ حاجت کے 2 رکعت، 11 بار درود شریف، اور 22 کے ڈبل کتنے بنتے ہیں؟ 44۔ آج آپ نے 44 مرتبہ پڑھنا ہے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، اور پھر 11 بار درود شریف، پھر دعا۔ چوتھی رات آئے گی تو چوتھی رات آپ نے پھر صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت اسی ترتیب سے، 11 بار درود شریف اسی ترتیب سے، لیکن وہ 44 کا ڈبل کتنا آتا ہے؟ سورۃ توبہ کی 44 مرتبہ آپ نے پڑھا تھا، تو آج کتنا پڑھنا ہے؟ 88 مرتبہ۔ آج آپ نے 88 مرتبہ، 88 آپ نے 88 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 11 بار درود شریف، پھر 11 بار، اور پھر 11 بار درود شریف کے بعد خوب دل سے دعائیں مانگے۔ اب 5ویں رات آئے گی، 5ویں رات آپ نے پھر اسی ترتیب سے صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت، 11 بار درود شریف، اور آپ نے 88 مرتبہ پڑھا تھا، تو آج اس کے ڈبل کتنا بنتا ہے؟ 176 مرتبہ۔ 176 مرتبہ آج آپ نے پڑھنا ہے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، پھر 11 بار درود شریف، اور پھر خوب دل سے دعا۔ چھٹی رات آئے گی، چھٹی رات پھر اٹھیں، یا عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت، تو آپ اٹھیں 2 رکعت صلاۃ توبہ کے، 2 رکعت صلاۃ حاجت کے، اور پھر 11 بار درود شریف، اور اب 176 کے ڈبل کتنا بنتا ہے؟ 176 پڑھا تھا آپ نے، تو آج آپ نے 352 مرتبہ پڑھنا ہے۔
352 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری دو آیات پڑھیں، پھر 11 بار درود شریف، اور پھر خوب دل سے دعائیں مانگیں۔ اب آخری یعنی ساتویں رات آئے گی شب جمعہ میں، شب جمعہ آئے گا، آخری رات ہوگی آپ کے وظیفے کی، پھر صلاۃ توبہ کے خوب دل سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے کل کتنا پڑھا تھا؟ چھٹی رات کو آپ نے کتنا پڑھا تھا؟ 352۔ اب اس کے ڈبل پڑھنا ہے۔ ڈبل کتنا بنتا ہے 352 کا؟ 704 مرتبہ۔ آج آپ نے آخری رات 704 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ 704 مرتبہ پڑھ کر آخر میں 11 بار درود شریف، اور خوب دل سے دعائیں مانگیں، اپنی حاجت مانگیں۔ زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی حاجت پیش ہو، اس وظیفے کو کریں 7 دن تک، انشاءاللہ 7ویں دن آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ جو بھی حاجت ہوگی اس وظیفے کو ٹرائی کریں، ایسی حاجت کے لیے جب آپ نے زندگی میں بہت وظائف پڑھے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تب ہوگا جب کوئی معجزہ ظاہر ہوگا، تو اس وظیفے کو کریں، اور پھر دیکھیں کہ 7 دن میں کس طرح آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ وہی حاجت جو آپ بالکل نا امید ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے نا امید تو وہی لوگ ہوں گے جو کافر ہیں۔ مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، تو اگر ایک مرتبہ سے پورا نہ ہو، دوبارہ 1-2 دن کا ناغہ کر کے پھر دوبارہ شروع کریں، یا جس دوسرے حاجت کے لیے پڑھیں تو 7 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر مراد جائز مقصد پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔